السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اس کی من پسند چیز دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو وہ مختلف انداز میں نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ان میں درج ذیل باتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ من پسند چیز ملنے کے سب سے پہلی نشانی کہ آپ کے دل میں ایک خاص سکون اور اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملنے والی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں اور وہ راستے کھلتے ہیں جن کا آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ آپ کے دعاؤں میں گہری یکسوئی اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے گا۔ بعض اوقات انسان کو ایسے خواب نظر آتے ہیں جو اس کے دل کو خوشی اور اطمینان دیتے ہیں، اور یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ اچھا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع اور وسائل پیدا کرتا ہے جو آپ کی من پسند چیز کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں ایک خاص قسم کی صبر اور شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والا ہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور تعلق مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ممکن ہے۔ یہ نشانیاں ایک طرح سے اشارہ ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں ہماری من پسند چیز دے یا نہ دے، اس پر مکمل بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، دعائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی من پسند چیز یا شخص کے لیے دعا کرے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دعا قبول ہو سکتی ہے، لیکن کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہماری خواہش کسی چیز یا شخص کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اور آپ کو وہی عطا کرتا ہے جس کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کو کسی مناسب وقت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس دعا کے بدلے کوئی اور خیر عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم دعا میں اپنی من پسند چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو تو فرماتے ہیں ہاں دے دیا، اور اگر وہ چیز فوراً نہ ملنا ہمارے حق میں بہتر ہو تو فرماتے ہیں ابھی نہیں، صحیح وقت پر دوں گا۔ اگر وہ چیز ہمارے لیے مناسب نہ ہو تو فرماتے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے دعا کے ساتھ صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اور جب ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے من پسند چیز بار بار مانگتے ہیں اور انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر کبھی کبھی ہمارے صبر اور ایمان کا امتحان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر مکمل بھروسہ کریں اور اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ جو ہم مانگتے ہیں وہی دے دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ڈال دی جاتی ہے، یا آخرت میں بہترین انعام کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، قبولیت کا یقین رکھو، لیکن جلد بازی نہ کرو۔ کسی نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا ہمیں دعا جاری رکھنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ بہترین کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بات جان لیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے نیت کو خالص رکھنا اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اس کے لیے مثبت قدم بھی اٹھانے ہوں گے۔ دعا کے ساتھ صبر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی من پسند شخص کو اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسے آپ کے نصیب میں شامل کر دے، اور اگر وہ بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر دے۔ اس طرح آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بھی خوش رہیں گے۔ اگر آپ کسی من پسند شخص کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسے پانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اس انداز میں مانگا کریں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا فیصلہ آپ کے لیے سب سے اچھا ہے۔ دعا کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ یا اللہ، اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے اور ہمارے درمیان محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے صبر عطا فرما، میرے دل کو مطمئن کر دے اور مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں سب سے بہتر ہو۔ یہ دعا کرنے سے آپ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے کے تابع کر دیتے ہیں، اور اب دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں، اور یہی حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے نا، وہ ہمیشہ ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، چاہے ہمیں وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم بے حد وسیع ہے۔ ہم محدود علم کے ساتھ صرف اپنے حال کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور جذبات کو اس کی رضا کے تابع کر دیں، اور یقین رکھیں کہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر کرے گا۔ اگر ہمیں کسی چیز میں تاخیر یا انکار کا سامنا ہونا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ہماری بھلائی چھپی ہو سکتی ہے۔ دعا، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں اس چیز سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین ہی ہمیں ان چیزوں تک لا سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ جس شخص کو ہم اپنی دعاؤں میں روز مانگ رہے ہیں، جس کے لیے تڑپ رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ دعا ہمارے لیے قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ تو مانگ مجھ سے، میں تجھے دوں گا، تو اس بات کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ یقین رکھیں نا، دعا مانگیں، خوب مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سسکیوں سے، آپ کی آنسوؤں سے، آپ کی تڑپ سے واقف ہے۔ مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اور مانگ کر اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کیسے فرماتا ہے، اور پھر کیسے معجزے عطا کرتا ہے آپ پر۔ آپ نے بس دعا کرنی ہے، دعا کر کے صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے اسی بات کا کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ نے صبر کرنا ہے، صبر سے اکتانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی ساری خواہشیں پوری کر دے۔ جو آپ دعا میں اپنے من پسند شخص کو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے۔
آپ کی امید فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہے، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، جو آپ کو بار بار سننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مانگیے اللہ تعالیٰ سے، وہ آپ کو ایک دن ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔